ایک اور حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البسوا ثیاب البیاض فانها اطہر واطیب، سفید کپڑا پہنو، اور یقیناً سفید کپڑا کپڑوں میں سب سے خوبصورت اور بہترین ہوتا ہے۔ سفید کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ہے، یہ ایسا کپڑا ہے کہ فرشتوں کو بھی سفید کپڑا پسند ہے۔ فرشتے ہم انہیں نہیں دیکھتے، لیکن وحی لے کر کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے ہیں۔ حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے، اس موقع پہ جب وہ انسانی شکل میں آتے تو سفید کپڑے پہن کر کے آتے تھے۔ دلیل، سفید کپڑا فرشتوں کو بھی پسند ہے۔ آئیے ایک دلیل سے ہم اندازہ لگائیں جس سے بات کھل کر کے واضح ہو جائے گی۔ حدیث اس طرح ان عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما اذ طلع علیہ رجل شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطاع اليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله عالم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ لمبی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بہت ہی عظیم، بہت ہی بہترین حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین انسانی شکل میں آتے ہیں اور وہ بھی دین سکھانے کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ وہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حدیث کا ترجمہ ہم دیکھ لیں اور اس میں جو بے شمار فائدے کی باتیں ہیں اس حدیث کے ترجمے سے ہمیں وہ چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک آدمی آتا ہے، ایک آدمی جس کے اوپر سفید کپڑا تھا، یعنی سفید لباس پہن کر کے وہ شخص آتا ہے اور اس کے بال کالے تھے بالکل۔ لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا، لیکن بات یہ تھی کہ سفر کے نشان بھی بالکل اس شخص پہ نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچان بھی نہیں رہا تھا کہ کہاں کا ہے۔ اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، نبی کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملایا اور نبی کے ران کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام یہ ہے کلمہ شہادت کا اقرار کرنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا۔ کہا بالکل آپ نے صحیح کہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بہت تعجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کے جواب کے بعد کہتا ہے بالکل آپ نے صحیح کہا۔ بہت تعجب ہوا ہمیں کہ اگر آتا نہیں ہے تو پوچھا کیوں، اور اگر آتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے؟ اس طرح کے تعجب میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پڑے ہوئے تھے۔ پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا ایمان کے بارے میں بتائیے، کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان لانا،
فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اسی طریقے سے تقدیر کے اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ کہا بالکل آپ نے صحیح کہا۔ کہا اس کے بعد احسان کیا ہے؟ احسان بتائیے۔ کہا احسان یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس انداز میں کریں گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہا بالکل صحیح آپ نے کہا۔ کہا اس کے بعد آپ بتائیے قیامت کے بارے میں، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا اور آپ بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتے۔ کہا اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتائیے کہ قیامت واقع ہوں گی، کیا نشانیاں ہوں گی؟ کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے ملکن کو چنے گی، یعنی ماں باپ کی نافرمانی اولاد کرنے لگے گی۔ محدثین نے یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اس کی نشانی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو گے جن کے پیروں میں چپل نہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، جو لوگ غریب قسم کے تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ آپس میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے مقابلہ آرائی کریں گے۔ کہا بالکل سچ کہا آپ نے۔ اس کے بعد وہ آنے والا مہمان چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھ سے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے سوال کرنے والے؟ کہا اللہ کے نبی مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، جبریل امین تھے، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ غور کریں یہ لمبی حدیث، کتنی پیاری حدیث، کتنی ساری باتیں آپ کو اس حدیث سے ملی۔ اس میں مین بات یہ کہ جو جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ سفید کپڑا پہن کر کے آئے تھے، سفید لباس پہن کر کے آئے تھے۔ گویا کہ سفید لباس ایسا ہے کہ فرشتوں کو بھی پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سفید لباس استعمال کرتے تھے، آپ کو پسند تھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی سے ملنے گیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں اور آپ کے اوپر سفید چادر بچھی ہوئی ہے، آپ نے سفید چادر اوڑھ رکھا ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز پسند تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سفید کپڑے کو پسند کرتے تھے۔ ابن ماجہ کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا، وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا یہ نیا ہے یا پرانا ہے جس کو دھل رکھے ہو؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرانا کپڑا ہے، میں نے دھل رکھا ہے۔ آپ غور کریں، دیکھیں کہ اس حدیث سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سفید کپڑے پسند تھے۔ موطا امام مالک کے اندر ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ عالم سفید کپڑے پہنے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسج پیغام ہے، جو عالم ہیں، جو لوگوں کو دین اور اسلام کی باتیں بتانے والے ہیں، ایسے لوگ سفید کپڑا پہنیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات مجھے پسند ہے۔